السلام علیکم، میزان نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ عظیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ صدر ریاست نے کہا کہ راٹھوا ہریام پل وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے، جسے منگلا ڈیم توسیع منصوبے کے ساتھ مکمل ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے 97% کام مکمل ہونے کے باوجود یہ منصوبہ تاحال نامکمل ہے۔ صدر ریاست سردار مسعود خان نے میرپور میں طویل عرصے سے زیر تکمیل عوامی اہمیت کے حامل راٹھوا ہریام پل کی جلد تکمیل اور میرپور میں ترسیل آب اور سیوریج منصوبے کی فوری تکمیل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وفاقی حکومت کے متعلقہ اداروں اور آزاد کشمیر کے محکموں پر زور دیا کہ ان دونوں منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے ان کی فوری تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ راٹھوا ہریام پل میرپور کے بارے میں آڈیٹر جنرل آزاد جموں کشمیر کی اسپیشل رپورٹ برائے آرڈر سال 2019-20 میں پیش کیے جانے والے اور ایوان صدر مظفر آباد میں محکمہ فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کی جانب سے میرپور سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں مکمل ہونے والے زیر تکمیل اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں دی گئی بریفنگ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ راٹھوا ہریام پل وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا، جسے منگلا ڈیم توسیع منصوبے کے ساتھ مکمل ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے 97% تعمیراتی کام مکمل ہونے کے باوجود یہ منصوبہ تاحال نامکمل ہے، جس سے میرپور، اسلام گڑھ، چک سواری اور ڈڈیال کے درمیان سفر کا دورانیہ کم ہونے سے ان علاقوں کے عوام کو جو سہولت ملنی تھی وہ نہیں مل سکی۔ انہوں نے کہا کہ اس پل کی تعمیر سے میرپور، اسلام گڑھ شاہراہ کے ذریعے تجارت اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کو براہ راست میرپور سے ملانے اور علاقے میں صحت کے حوالے سے سرگرمیوں اور حکومت اور عوام کو جو معاشی فوائد ملنے تھے ان سے بھی وہ تاحال محروم ہیں۔ وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان نے MTBC کے زیر اہتمام 25 لاکھ روپے کی لاگت سے باغ شہر کے مرکزی پل پر RCC گیٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر وزیر جنگلات نے کہا کہ MTBC کا ادارہ باغ کے لیے ایک نعمت ہے، جہاں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو روزگار میسر ہے۔ وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان نے MTCB کے زیر اہتمام 25 لاکھ روپے کی لاگت سے باغ شہر کے مرکزی پل پر RCC گیٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر چیئرمین BTA سردار جاوید مکل، ڈپٹی کمشنر باغ ندیم احمد انجوا، SP باغ زاہد مرزا اور تحصیلدار باغ قمر قاسمی بھی موجود تھے۔ وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MTBC کا ادارہ باغ کے لیے ایک نعمت ہے، جہاں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ MTCB کے سماجی کام قابل تعریف ہے۔ ہم حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے چیئرمین MTBC محمود الحق کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے باغ کے لوگوں کے لیے مثبت کاموں اور دیگر فلاحی سرگرمیوں کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی پر شرم آنی چاہیے، جبکہ پونے 2 سال سے کرفیو لاک ڈاؤن سے تحریک کو دبانے میں مکمل ناکامی ہوئی تو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک کر انہیں بھوک اور افلاس میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ ہندوستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی پر شرم آنی چاہیے۔ جب پونے 2 سال سے کرفیو لاک ڈاؤن سے تحریک کو دبانے میں مکمل ناکامی ہوئی تو اب ہندوستانی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں کو بھوک و افلاس میں دھکیلنے کے لیے سرکاری ملازمین کو ہندوستان کے خلاف سازش کا حصہ بننے کا الزام لگا کر تنخواہیں روک لی اور ان کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ نام نہاد انکوائریاں کر کے ان کو نوکریوں سے فارغ کر کے ہندوستان سے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں نوکریوں پر تعینات کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کی مسلم کانفرنس پرزور مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی دنیا اس مسئلہ کی طرف توجہ مبذول کرے۔ ہندوستان کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد اب آئے روز نت نئے ہتھ کنڈوں سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو تنگ کر رہا ہے۔ اب 5 لاکھ سرکاری ملازمین پر بھارت مخالف تحریک کا حصہ بننے کا الزام لگا کر سرکاری ملازمین کے تنخواہیں اور نام نہاد انکوائری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بھارت دن بدن قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور عالمی دنیا خاموش تماشائی بن کر نہتے کشمیریوں کے حقوق سلب کروانے کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم معائنہ عمل درآمد کمیشن زاہد امین نے کہا کہ چیف جسٹس عدالت العالیہ کا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گوجرا اور ریڑھ باغ کے خلاف دائر ریٹ کو خارج کر کے محکمہ تعلیم اور سکولز کی رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ محکمہ تعلیم کالجز میں کلاسز کے اجرا کو جلد یقینی بنانے کے لیے ترجیحی اقدامات کریں۔ چیئرمین وزیر اعظم معائنہ عمل درآمد کمیشن زاہد امین نے کہا کہ چیف جسٹس عدالت العالیہ راجد صداقت سین کا گورنمنٹ بوائز ڈگری
ڈگری کالج گوجرا اور ریڑھا باغ کے خلاف دائر ٹریڈ پٹیشنز کو خارج کر کے محکمہ تعلیم کالجز اور اسکول کی درست سمت میں مؤثر رہنمائی کر دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ محکمہ تعلیم کالجز کے حکام نے کالجز میں کلاسز کے اجراء کو جلد یقینی بنانے کے لیے ترجیحی اقدامات کریں گے۔ انہوں نے عدالت العالیہ کے فیصلہ کی روشنی میں گزشتہ روز سیکرٹری کالجز چودھری طیب، ڈائریکٹر کالجز خواجہ عبد الرحمان اور ڈپٹی سیکرٹری مالیات خواجہ رشید سے رابطے کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے 15 جنوری 2021 گوجرا اور ریڑھا باغ میں 2 نئے کالجز کا قیام عمل میں لایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافہ اور تعلیمی ضرورت کے پیش نظر گوجرا میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کا قیام عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ جامعہ کشمیر میں متنازع وائس چانسلر کی تعیناتی، مسلم لیگ نون نے موجودہ دور میں چور کو عزت دو کے بیانیہ کو عملی جامہ پہنایا۔ وزیر اعظم کے سامنے جس بھی بیوروکریٹ کی کرپشن کا معاملہ رکھا گیا، موصوف نے اس کی یا تو پروموشن کی یا پھر ملازمت میں توسیع سے نوازا۔ امیدوار اسمبلی باسط قریشی نے کہا کہ جامعہ کشمیر میں متنازع وائس چانسلر کی تعیناتی مسلم لیگ نون نے موجودہ دور میں چور کو عزت دو کے بیانیے کو عملی جامہ پہنایا۔ وزیر اعظم کے سامنے جس بھی بیوروکریٹ کی کرپشن کا معاملہ رکھا گیا، موصوف نے اس کی یا تو پروموشن کی یا پھر ملازمت میں توسیع سے نوازا۔ فاروق حیدر کی مثال اس جعلی پیر جیسی ہے جو نذرانے کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا بلکہ سائل کو چندے کے باکس میں پیسے ڈالنے کی ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ آزاد کشمیر نے میرٹ کی پامالی کی قسم کھا رکھی ہے۔ موجودہ ترمیمی دور میں ایک جانب تو ریاستی تشخص کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہائے گئے، دوسری جانب میرٹ کی پامال کرتے ہوئے کرپشن، بیڈ گورننس، برادری اور اڈہاکزم کی بدترین مثالیں پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی کئی دہائیوں پر محیط تاریخ میں موجود گورنمنٹ سے زیادہ کرپٹ حکومت نہیں دیکھی۔ ایک جانب کرونا کی آڑ میں تعلیمی و معاشی نظام تباہ و برباد کیا گیا۔ عوام کو کہا گیا کہ اسکولوں اور مارکیٹوں کی بندش کے حوالے سے NCOC کے فیصلے کی پابندی ریاست پر فرض ہے۔ دوسری جانب انتخابات کی تاخیر کے موقع پر سچ بتا دیا کہ ریاست NCOC کے فیصلوں کی پابند نہیں۔ نون لیگ کے دور جہالت میں چور کو عزت دو کے بیانیوں کو پروان چڑھایا گیا۔ ریاست کے کرپٹ ترین افراد اور متنازع شخصیات کو پروموشنز اور ایکسٹینشن سے نوازا گیا۔ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام B17 اسسٹنٹ ڈائریکٹر پرائیویٹ سیکرٹری محکمہ احتساب بہرو کے تحریری امتحانات 15 تا 22 جون ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مظفرآباد، میرپور اور راولہ کوٹ بامطابق ڈیٹ شیٹ ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام اسسٹنٹ ڈائریکٹر B17 پرائیویٹ سیکرٹری BS17 محکمہ احتساب بہرو کے تحریری امتحانات مرحب 15 تا 22 جون 2021 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مظفرآباد، میرپور اور راولہ کوٹ بامطابق ڈیٹ شیٹ بیک وقت ہو رہے ہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کے امیدواران کے امتحانات میرپور ڈویژن سینٹر میں اور مہاجرین 1989 کے امیدواران کے امتحانات مظفرآباد ڈویژن سینٹر، جبکہ معذور افراد کے امتحانات ان کے اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مظفرآباد، راولہ کوٹ، میرپور میں ہوں گے، جس کے لیے ڈیٹ شیٹ اور کال لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر کسی امیدوار کو کال نہ ملے تو وہ ویب سائٹ سے اپنا نام اور رول نمبر دیکھ کر ٹیسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ وزیر ٹیبٹا ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کا لانگلہ کا دورہ، بناؤ، کنیری، ڈبری اور کربنی کے نوجوانوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے روہیل مقصود نے یقین دلایا کہ ہم یہاں کے پولنگ سٹیشن ون سائیڈ ون کر کے دیں گے۔ وزیر ٹیبٹا ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کا اپنے آبائی حلقہ کا دورہ، سینکڑوں افراد نے دیگر جماعتوں سے مستعفی ہو کر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ لانگلہ پہنچنے پر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کا کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ پوری فضا جی مسلم لیگ نون اور جی ڈاکٹر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لانگلہ اور اس کے ملحقہ گاؤں کنیری، بناؤ، کاربنی سے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سردار نصیر چودھری، میر محمد تاج الدین، جمال الدین، شاہروم تنولی، ممتاز تنولی نے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کا پرجوش استقبال کیا۔ بناؤ سے سفیر عباسی، نصیر عباسی، ظہیر عباسی، شہید ظفر اور روہیل مقصود نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوانوں کی قیادت کرتے ہوئے روہیل عباسی نے مصطفیٰ بشیر کو یقین دلایا کہ وہ مسلم لیگ نون کی جیت کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ لانگلہ، کنیری، بنو اور کاربنی کے پولنگ سٹیشن ون سائیڈ ون کر کے دیں گے۔ مصطفیٰ بشیر نوجوانوں کی امید ہے، انشاءاللہ اس بار بھی جیت آپ کا مقدر بنے گی۔ میزان نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے میزان نیوز مظفرآباد۔